زمانہ آسمان سے پانی نہیں برس رہا، بولو آسمان سے پانی نہیں برس رہا، حالانکہ بغداد میں علماء، حافظ، قاری، محدثوں، مفسروں کی جماعت ہے، اور سب نے مل کر کانفرنس کی، بھائی سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور کہا بارش نہیں ہو رہی، کرنا کیا؟ فیصلہ یہ ہوا ہر مسجد میں سورہ یاسین کا ختم ہو، کسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوگا، فلاں مسجد میں ظہر کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوگا، فلاں مسجد میں عصر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوگا، ارے پورے بغداد کی مسجدوں میں بولو سورہ یاسین کا، لیکن بارش، پورا مجمع بولے بارش نہیں۔ پھر مجمع، علماء کا مجمع ایک پلیٹ فارم پر آیا، کیا کریں؟ آسمان سے پانی نہیں آتا، کیا کریں؟ ایک بڑے عالم نے کہا سورہ نوح کا بھی ختم کرو، جیسے سورہ یاسین کا ختم کرتے ہو، سورہ نوح، کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں، سورہ نوح کا ختم کرو، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ نے آسمان سے پانی اتارنے کا ذکر کیا ہے۔ بھئی کیا کہ نہیں کیا؟ کون سی صورت میں؟ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، تمہارا اللہ پانی اتارنے والا۔ وہ بغداد کے عالم نے کہا جیسے مسجد میں سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے، اب مسجد میں سورہ یاسین کے ختم کے ساتھ سورہ، چلو ایک آدھ ہفتہ گزر گیا، بولو پانی، پھر علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، کیا کرے؟ تو سب عالم نے کہا 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء، جیسے جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، وہ مسجد میں ہوتی ہے، ہم سب کو میدان میں جانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بارش نہ ہو تو میدان میں چلے جاؤ، امام صاحب خطبہ بھی دیں گے، 2 رکعت نماز بھی پڑھائیں گے، اور ہم سب وہاں جا کے اللہ سے مانگیں گے۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء، بولو یہ نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ چلو یہ نماز بھی پڑھی، لیکن بولو نہ پانی۔ اب پھر سارے علماء جمع ہوئے، سورہ یاسین کا ختم ہو گیا، سورہ نوح کا ختم کیا گیا، ارے نماز پڑھی، جنگل میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ اللہ بارش نہیں برساتا۔ سننا میرے پیاروں، سننا، اس وقت ایک اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ گناہوں کی نحوست ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، اس وقت دعا کی ضرورت ہے، اور کہاں ہمارے علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، یہاں بھی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی، کہاں ہمارے علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، عورت کا نام عائشہ ہے، بولو کیا نام ہے؟ عائشہ۔ اور عائشہ کون ہے؟ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کی سگی بہن، وہ کہاں رہ رہی ہے؟ بغداد میں۔ ایک عالم نے کہا وہ اللہ کی ولیہ ہے، سارے علماء اس کے دروازے پر آئے اور اس سے درخواست کریں، وہ اللہ سے مانگے اللہ آسمان سے پانی اتارے۔ اب سارے علماء آئے، ارے وہ تو بالکل اکارڈنگ ٹو شریعت پردے میں تھی، اپنے گھر میں تھی، سارے علماء نے دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ نے دروازے کی کھڑکی سے دیکھا اور کہا یہ سارے علماء یہ فقیرن کے دروازے پر کائے کو آئے؟ میں غریب عورت، میں بیوہ عورت، میرے دروازے پر سارے علماء کیوں آئے؟ سارے علماء نے کہا بہن ایک مرتبہ باہر آ جا، ہماری ایک گزارش ہے۔ وہ عائشہ نے دروازہ کھولا، بالکل حجاب میں باہر آئی، سب نے کہا پانی نہیں آ رہا، تم نے بھی سنا ہوگا بغداد میں پانی نہیں آ رہا، ہم نے سورہ یاسین کا ختم کیا، سورہ نوح کا ختم کیا، ارے جنگل میں 2 رکعت نماز پڑھی مگر پانی نہیں آتا۔ سننا، عائشہ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی غوث پاک کی پھوپھی۔ کیا جواب سننا، کہا سارے علماء کنارے پہ کھڑے ہو جائے۔ اب سارے علماء لائن میں کھڑے ہو گئے، اندر گئی، جھاڑو لے کر ہے، جھاڑو کیا لے کر ہے؟ کوئی بھی گھبرا ہے بھائی اماں سمجھی نہیں، بہن سہے تو جھاڑو لے کر ہے، وہ سارے علماء کہنے لگے سمجھاؤ ان کو، سمجھاؤ یہ تو جھاڑو لے کر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی پٹائی کر دے ہوئے۔ تو سب نے کہا بہن تم سمجھی نہیں، آسمان سے پانی نہیں آ رہا، ہم کو جھاڑو کی ضرورت ہے۔ تو عائشہ پھوپھی تھی پیرانے پیر کی، کہا تم نے اپنا کام کر لیا، اب خاموش رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اچھا یہ جو آنگن ہوتا نا، آنگن ورنڈا بولتے، کیا بولتے؟ ورنڈا بولتے، وہ پیرانے پیر کی پھوپھی، بولو نام کیا؟ عائشہ۔ وہ باہر آئی اور پورا جو ورنڈا تھا، پورا آنگن تھا، اس میں جھاڑو دینا شروع کیا، بولو کیا کرنا شروع کیا، بولو نا ہاتھ میں کیا تھا؟ جھاڑو دینا شروع۔ اب سارے کے سارے علماء حیران ہیں، یہاں پانی کا معاملہ ہے اور یہ بہن تو جھاڑو دے رہی ہے، ارے آخر کیسے سمجھائے؟ لیکن انہوں نے پورے برنڈا کا جھاڑو دیا اور جھاڑو دینے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ اللہ، میں نے میری طاقت کا کام کر لیا، میں نے صفائی کر لی، اللہ اللہ میں نے گھر کی بھی صفائی کر لی، میں نے آنگن کی بھی صفائی کر لی، اللہ پانی کی ضرورت ہے، جتنی صفائی میرے کو کرنی تھی میں
اپنی طاقت کا کام کرتا ہے، تو اپنی قدرت کا کام کرتا ہے، تو اپنی قدرت کا کام کرتا. میں نے اپنی طاقت کا کام کیا، جھاڑو دینا میری طاقت میں تھا. اب پورے ورنڈے کو پانی سے صاف کرنا، اللہ پانی ہوئے تو ہم صاف کریں نا، پانی اتارنا تیری قدرت ہے. اتنا کہا، بولو پورے بغداد میں پانی آنا، بولو بولو دھوم دھام سے بارش برسنا شروع ہو گیا. اور سارے علماء کھڑے کے کھڑے، بھیگے کے بھیگے. اور عائشہ جو پھوپھی تھی نا، اپنے گھر میں آئی، دروازہ، وہ علماء سب کھڑے کہتے نہیں، معاملہ کچھ اور ہوا ہے، معاملہ کچھ اور ہوا ہے. دعا تو اس نے مانگی لیکن اتنا جلدی پانی برسا اور پورے بغداد میں پانی برسا. اور سارے علماء نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن راز کی بات بتا، تو نے اللہ سے کیا مانگا کہ پانی آیا؟ اور سارے علماء یہ سوچتے تھے کہ کون سے نام سے اللہ کو اس نے دل میں پکارا، ہم بھی اسی نام سے پکارے تاکہ اللہ ہماری بھی مدد کرے. اور سارے علماء. تو عائشہ پھوپھی باہر آئی اور آ کر کہنے لگی میں نے تمہارے سامنے تو دعا مانگی، اللہ میں نے میری طاقت کا کام کیا، تو اپنی قدرت کا کام کر. میری طاقت میں جھاڑو مارنا تھا، اللہ کی قدرت میں پانی اتارنا تھا. علماء نے کہا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، تم نے کوئی اور دل میں، یہ تو ہم کو بتانے کے واسطے، یہ تو فارمیلٹی والی دعا ہے، ریالٹی والی دعا اندر ہے. اب دیکھنا پیرانے پیر کی پھوپھی ہے، وہ تو میں نے تمہیں دکھاوے کے واسطے میں نے جھاڑو مارا، اور تمہارے دکھاوے کے واسطے میں نے اللہ سے کہا. حقیقت یہ ہے کہ 40 سال گزر گئے. وہ عائشہ کہتی ہے 40 سال گزر گئے، میرے دل میں کسی کا خیال نہیں آیا. اگر خیال آیا ہے تو ایک اللہ اور محمد کا خیال آیا، باقی کسی کا خیال نہیں آیا. اور وہ عورت کہتی ہے اے علماء کرام، اپنے دل میں ایک اللہ کی توحید کو پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو. ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہوگی. آج میرے پیارو، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، ہم کو ڈر لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے قیامت میں اللہ ہم کو بلائے گا، بولو بلائے گا نا. سنو سنو، حدیث پاک میں لکھا اللہ قیامت میں ایک بندے کو بلائے گا، ادھر بندہ ادھر، اور اللہ کہے گا اذنبت کذا و کذا و کذا و کذا. اللہ کہے گا اے تو نے یہ گناہ کیا، اے بانڈرا میں بھارت نگر میں تو نے وہ رات کو یہ گناہ کیا، اس دن تو نے یہ گناہ کیا، اس دن تو نے یہ گناہ کیا. اللہ ڈیٹ بھی بتائے گا، ڈے بھی بتائے گا، اللہ تاریخ بھی بتائے گا، دن بھی بتائے گا، گناہ شروع ہونے کا وقت بھی بتائے گا، گناہ ختم ہونے کا وقت بھی بتائے گا. لیکن وہ بندہ کیا بولے گا معلوم؟ اللہ کو دیکھے گا یہاں تو جہنم ہے، اللہ کو کیا بولے گا معلوم؟ اللہ میں نے گناہ نہیں کیا. کیا بولے گا؟ اللہ میں نے گناہ. ارے ساتھ میں بولو نا، کیا بولے گا؟ اللہ میں نے گناہ. دنیا میں جھوٹ بولتا تھا نا، قیامت میں بھی جھوٹ بولے گا. اللہ کہے گا میں تیرا اللہ، میں بتاتا ہوں تو نے یہ گناہ کیا. کہے گا نہیں اللہ میں نے کوئی گناہ کیا. اے میرے بھارت نگر والوں سنو، جب وہ بندہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا، اللہ فرشتوں کو کہے گا اس کو لاک کرو. لاک کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کی زبان بند رکھ دو، اس کے دونوں ہونٹ چپکا دو، بولو زبان بند. پھر اللہ کہے گا دیکھ اب تیرا گناہ کیسا پتا چلے گا. میرے پیارو، قرآن میں لکھا اس کے ہاتھ سے آواز آئے گی کون کون سے گناہ کیا ہے، اس کے پاؤں سے آواز آئے گی کون کون سے گناہ. تو وہ بہت سرپرائز ہو کے دیکھے گا. بھائی بول تو نہیں سکتا، وہ سرپرائز ہو کے دیکھے گا یہ ہاتھ کیسا بولتا ہے، یہ پاؤں کیسا بولتا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تو نے میری طاقت کو کم سمجھا. ارے جس اللہ نے دنیا میں زبان سے بلوایا وہی اللہ تیرے ہاتھوں اور پاؤں سے بھی بلوا سکتا ہے. اور یہ بات سورہ یاسین میں ہے. یہ جو میں بولا نا ابھی، کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ یاسین کو یاد ہوگی نا، پڑھتے نا. ارے پڑھتے نا، دکان پہ جانے سے پہلے پیسہ برکت. پڑھو پڑھو، برکت ہے، اللہ کی قسم برکت ہے. مگر سورہ یاسین کو کبھی عبرت سے پڑھو، کبھی ترجمہ پڑھو کہ یہ بندہ قیامت میں جھوٹ بولے گا، ہاتھ بولے گا، اور کون بولے گا؟ ارے میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ یاسین تو یاد ہوگی. اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم. کوئی نہیں پڑھ رہا، سورہ یاسین بھی یاد نہیں ہے نا یاد؟ تو پڑھنے شرم آ دی. میں کوئی نکاح قبول کروا رہا ہوں آپ کے پاس، قرآن پڑھوا رہا ہوں نا. قرآن ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی میرے پیاروں. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قیامت
قیامت کے دن تیرے منہ پہ تالا لگا دوں گا, تیرا ہاتھ بھی بولے گا, تیرا پاؤں بھی بولے گا. ارے اب تو بولو نہ, کرنے دھرنے والا کون؟ میں بار بار باندرا والوں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں, اللہ سے ڈر لگتا یا نہیں لگتا؟ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم نے سنا نا, لکڑی سانپ, پھر کون کرنے والا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی نے دعا مانگی, پانی برسانے والا کون؟ ارے بولے پانی برسانے والا کون؟ اللہ ہی. وہ صحابی نے قل واللہ احد پڑھا, جنت دینے والا کون؟ اللہ ہی. اور یہ ہم قیامت میں ہمارا ہاتھ پاؤں کو بلوانے والا کون؟ اب تو بتاؤ, اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ نہیں لگتا ہے نا. اور آج میں وعدہ کروں, قسم اللہ کی, علماء بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, میں وعدہ کروں آپ سے, اگر میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا, اللہ ہم کو ایک نہیں 2 جنت دے گا. بولو کتنی جنت دے گا؟ اور اللہ کہتا ہے ایک ایک جنت 7 آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. کون چاہتا ہے یہ جنت میں ایڈمیشن؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. اور اللہ کہتا نا, ایک ہاتھ کو 2 ہاتھ اوپر کرو نا, جنت کا معاملہ ہے بھائی, جانا نا جنت میں. ہاں بولو نا, ہاں. کس کو ملے گی جنت؟ جو اللہ سے, آواز سے, اللہ سے. کتنی جنت ملے گی؟ پڑھو سورہ رحمان پڑھو. جب سورہ رحمان اتری, ہمارے نبی نے فرمایا, اور صحابہ سورہ رحمان آ رہی ہے, قرآن کی دلہن تمہارے سامنے آ رہی ہے. ساتھ میں پڑھو نا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پڑھو, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, 2 جنت تجھے عطا کروں گا, بڑے بڑے درختوں والی, پتوں والی, پھلوں والی, پھولوں والی تجھے جنت عطا کروں گا. اب سارے مجمع بھائی, میری پہلی بات پہ تو آ جاؤ, اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ایک دم پکی بات. نہیں, میں تو پہلی مرتبہ یہ ایریا میں آیا. بولو نا, اللہ سے ڈرتے فجر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مفتی اسجد صاحب, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا, 50% اس میں ایسا بیٹھا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. 50%. اور بے شرم کی طرح بولتے ہو اللہ سے ڈرتے ہیں. بھائی پہلے آپ کو معلوم ہوگا, ہمارے انڈیا میں بہت چوری ہوتی تھی. گھڑی کی دکان میں چوری ہوئے, سونے چاندی کی دکان میں چوری ہوئے. بولو ہوتی تھی کہ نہیں چوری؟ ارے سونے چاندی کی دکان میں تو ایسے چوری ہوئے, دھیرے سے سونے کی انگوٹھی نکالنے ہوئے اپنے جیب میں رکھے, 15 سال سے کام کرتا, مالک شک بھی نہیں کرے, اور رات کو بیوی کو جا کے دے, آئی لو یو. بولتا نہیں کمینہ چوری کر کے آیا. بولو ہوتا. میرے کو سورت میں گجرات میں رہتا ہوں, مجھے سورت میں ملا. میں نے کہا بھائی ابھی کہیں کو چوری نہیں ہوتی, پیپر میں آتا ہی نہیں کہ گھڑی کی دکان میں چوری ہوئی, سونا چاندی کی دکان میں چوری ہوئی. کہتا ہے قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم, پہلے ہوتی تھی. میں نے کہا پہلے ہوتی تھی, اب کیوں نہیں ہوتی؟ کہا ابھی تو وہ فٹ کیا ہے. کیا بولتے آپ؟ سی سی کیمرہ فٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس میں کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ وہ فوٹو کو پک اپ کرتا ہے, اور پھر پورے سورت میں, پورے گجرات میں, پورے بمبئی میں, ارے پورا سماج اور سوسائٹی بولے گا یہ چور ہے. ارے وہ پیپر میں آئے گا, پیپر میں, اخبار میں, میڈیا میں آئے گا, فوٹو کے ساتھ آئے گا, اور ہم کو پوری سوسائٹی سماج. میں نے کہا بولنے دے, سوسائٹی سماج نے کیا نہیں بولا, بولنے دے نا چور. کہا نہیں, وہ پولیس اسٹیشن میں جاؤ تو ڈنڈے ماریں گے, اور پھر کورٹ کچہری کا کیس بنے گا. ارے ایک گھڑی, ایک انگوٹھی چرانے کا, پورے سماج اور سوسائٹی میں اپنا نام بدنام کرنے کا, ہم چور ہیں. ارے پولیس اسٹیشن میں جا کے مار کھانے کا, ارے کورٹ کچہری کا کیس بنانے کا, ہم نے چوری کرنا چھوڑ دیا. کس کی وجہ سے؟ اللہ کا کیمرہ کون بجھا کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اللہ کا کیمرہ کون بجھا کیا ہے؟ کس میں طاقت ہے اللہ کا؟ ارے کچھ ہوشیار چور ہوتے نا, پہلے کیمرہ توڑتے پھر چوری کرتے, لیکن اللہ کا کیمرہ کون توڑا؟ آپ برا نہیں ماننا, آپ لوگ ابھی وعدہ کر رہے تھے. دیکھو میں بہت خطرناک بولتا ہوں, میرے کو معاف کرنا. مفتی اسجد نے میرے کو بہت سمجھایا کہ دھیرے دھیرے بولنا, لیکن اب عادت ہی خراب ہے تو کیا دھیرے دھیرے بولنا. میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ سے کہتا ہوں, کمینہ ہے کمینہ. ہاں مفتی صاحب, آخری درجے کا کمینہ اور نالائق وہ مسلمان گرا ہوا ہے, آخری درجے کا, 3rd کیٹیگری کا گرا ہوا ہے, جو اللہ کی روٹی کھاتا ہے اور فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے. اللہ کی قسم گرا ہوا مسلمان ہے وہ. کسی کو اچھا لگے, ارے دنیا میں تیرے پاس کوئی بھی ڈگری ہوگی, تو ڈاکٹر ہوگا, پروفیسر ہوگا, وکیل ہوگا, بیرسٹر ہوگا, آرکیٹیکٹ ہوگا, لائر ہوگا, ارے تو بہت بڑا سیوا کرنے والا ہوگا, لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا
پڑھو. میرے کو نہیں پڑھنا, میں اللہ سے نہیں ڈرتا. کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ اندھا ہے, لولا ہے, لگ رہا ہے, اللہ نے بھوکا مارا, ارے اتنی زندگی گزر گئی, اللہ نے پیاسا سلایا, ارے اللہ نے کبھی راستے پر سلایا, کبھی اللہ نے کپڑے چھینے. میرے دوستو, اسی کا کھانا, اسی کا پینا, اسی کا پہننا اور اسی کے ساتھ غداری کرنا. یہ بیان قاری احمد علی کا بیان دیکھو, مجمع دیکھو, اور تیاری میں نے دیکھا دوپہر 12 بجے سے تیاری زور و شور سے ہو رہی. کیوں ہو رہی؟ قاری احمد علی کا بیان چلا چلا کے بیان کرے گا. ارے چل بھائی چل, قاری احمد علی کا بیان. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں, اللہ کی قسم, قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا. اللہ قیامت میں سب سے پہلے پوچھے گا تیری نماز پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ یہ 50% یہاں بیٹھے ہیں نماز نہیں پڑھتے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ سے ڈر نہیں ان کو. بھائی اللہ سے ڈر, اللہ کا کھانے کا, اللہ سے نہیں ڈرنے کا. ہاں میرے دوستو, یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ ابھی ایک بڑا عجیب معاملہ چلا ہے, بڑا عجیب معاملہ. اللہ ہم سب کو صحیح میں یہ غم ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات. میں آ رہا ہوں, اس بات پہ آ رہا ہوں, لیکن پہلے یہ بات کو فائنل کر دو. بولو اللہ سے کون کون ڈرتا ہے؟ بالکل یقین کے ساتھ بولے, ڈرتا ہے نا؟ تو آج سے فجر کی نماز, نہیں پورا مجمع بولے نا فجر کی نماز. ارے اتنا آرام سے ایک بھائی میرے کو ملا, مفتی اسد صاحب, میں نے کہا تو فجر کا کو نہیں پڑھتا. کہا قاری صاحب آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ میں نے کہا بیوی رات کو اٹھاتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے. بیوی رات کو اٹھاتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے. ہاں. میں نے کہا اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, تیرے کو خبر ملے تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آنکھ کھلے گی؟ کیوں؟ میں نے کہا بیوی نے اٹھایا تو آنکھ کھلی, اس لیے کہ بیوی سے محبت ہے. بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو رات 2 بجے اٹھ کے بھاگا, کیونکہ بچے سے محبت ہے. اگر نبی سے محبت ہوتی تو فجر کی نماز میں تیری آنکھ کھل گئی ہوتی. کیوں میرے دوستو غداری کیوں کر رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو؟ کیوں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ ارے بولو, کیا ہم کو نہیں معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے؟ مگر 15 دن ہو جاتے, 15 دن فجر کی نماز نہیں پڑھتا. مہینہ گزر جاتا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا. 5 نمازوں میں جی میں آیا پڑھا, جی میں نہ آیا نہیں پڑھا. نماز کو کھلونا بنایا. معاف کرنا میرے مسلمان بھائیوں, ہم نے شریعت کی نماز کو کھلونا بنایا. آج غیروں نے بھی ہم کو کھلونے کی طرح استعمال کیا. جب ضرورت پڑی استعمال کیا, نہیں ضرورت پڑی تو اٹھا کے توڑ کے پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے. وہ غدار ہے. میں اتنا بولتا ہوں, آپ کو خراب لگتا ہے؟ میں کمینہ بولا, خراب لگا؟ اچھا چلو میں آپ کے منہ سے بلواؤں, میں کائے کو بولوں؟ نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے بھائی, میرے کو کان میں پرابلم ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا نا. اگر کوئی بولے اللہ بہت پاؤں دکھتا, اللہ بولتا جا گھر میں جا کے سو جا. کیا بولا اللہ نے؟ نہیں زور سے بولو, اللہ نے کیا بولا؟ بیٹھ کے پڑھ. کسی نے کہا اللہ نہیں بیٹھا جاتا, اللہ کمر بہت دکھتی, اللہ نے کہا جا سو جا. نہیں, کیا بولا؟ اللہ میں لیٹے لیٹے پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ اللہ لیٹے لیٹے. اللہ نے کہا آنکھوں کے اشارے سے کر لے, آج یہ اشارے پر بھی سجدہ قبول کر لوں گا. پھر کہا نہیں اللہ لیٹے لیٹے پڑھوں گا اللہ, لیکن ڈاکٹر نے نہ بولا پانی کو بالکل استعمال مت کرنا. تو کہا مت پڑھ نماز. نہیں, تیمم کر. تیمم ہاسپٹل کی دیوار پہ ہاتھ مار دے یا کوئی ہاتھ مار کے تیرے چہرے پہ ہاتھ مار دے, تیمم کر, نماز پڑھ. بتاؤ اللہ نے نماز معاف کیا؟ کھڑے کھڑے بولو نماز, بیٹھے بیٹھے نماز, لیٹے لیٹے نماز, پانی نہ ہو تو تیمم کے ساتھ معاف کیا. ارے بولو نا باندھا والو, اللہ نے نماز معاف کیا. آواز نہیں آ رہی, اللہ نے نماز معاف کیا. آپ بھلے نہ بولو, کیا. 2 جگہ اللہ نے نماز معاف کیا. بولو میرے ساتھ میں, بولو کتنی جگہ؟ ایک بچہ, چھوٹا بچہ 7 سال 8 سال 6 سال, اللہ نے کہا پڑھے تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ. ارے صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ارے ڈائریکٹ حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن الصبی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوٹا بچہ 6 7 8 سال کا بالغ ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تو کوئی گناہ. معلوم ہوا کہ بچے پر نماز معاف. بولو بچے پر نماز. پورا مجمع بولے نا. ارے آپ لوگ بولتے تھے نماز معاف نہیں, میں بولنے جا رہا ہوں نماز 2 جگہ معاف ہے. نمبر 1 آواز سے, نمبر 1. نمبر 2 پاگل پہ بھی نماز معاف ہے.
हाँ, वो पागल बेचारे को कपड़े का, वजू का, गुस्ल का दिमाग ही नहीं चलता। कभी बगैर कपड़े के बाहर निकल आया, कभी रास्ते में बैठ गया, कभी किसी को मार दिया। भाई पागल पागल, हमारे नबी ने फरमाया पागल के ऊपर नमाज। पूरा मजमा बोलेगा पागल के ऊपर नमाज, बच्चे के ऊपर नमाज, बच्चे के ऊपर नमाज, पागल के ऊपर नमाज। आप लोग बच्चे तो दिखते नहीं, एक को हटा दो, अब क्या बचा? जोर से मैं नहीं बोलूंगा। मालूम है जो नमाज ना पढ़े वो आप ही बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना, जो नमाज ना पढ़े वो। अब किसी कोई बड़ा आदमी जाता हूँ, कोई बड़ा यहाँ का भारत नगर का जाता हूँ, मैं उसको बोले मेरे को मैं यहाँ का बहुत बड़ा हूँ, ये सारा परमिशन मैं दे, अरे मैं यहाँ का बहुत बड़ा हूँ, तूने मेरे को पागल बोला। अरे भाई साहब, मैं बोलता हूँ काय को गुस्से होता? मैं तो एक बार बोला इतना गुस्से होता, ऊपर वाला 24 घंटे तेरे को पागल बोलता है। भाई नमाज ना पढ़ने वाला कुरान हदीस की रोशनी में काय भाई ऐसा कर रहे हो? भाई क्यों अपना इंसल्ट करवाते हो? बोलो आज से, बोलो कौन कौन तैयार है भाई नमाज के लिए? और ये बोल दो भाई अल्लाह से डरेंगे। बोलो करने धरने वाला कौन? आवाज के साथ बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। चलो कौन कौन मेरे सामने अल्लाह का जिक्र करेंगे भाई? चलो चलो, 1 घंटा मेरे पास बाकी, अल्लाह का जिक्र करेंगे। गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो, और साथ में कह दो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। शुरू करें, शुरू करें। अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। भाई बुलंद आवाज से ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई एक बार पक्की हो गई ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? भाई मेरे पास 1 घंटा बाकी है, उसमें दुआ भी करवाना है। मैं ये कौन सा महीना शुरू हुआ? हाँ मेरे प्यारो, बहारों वाला महीना रबीउल अव्वल। बोलो बहारों वाला। इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी है और पूरा मजमा साथ दे, बहुत कम वक्त है। बोलो ना, हमारे नबी का आना भी है और हमारे नबी का जाना भी है। आपका आना भी मुबारक और बोलो जाना भी। मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम, मेरे बनने वालों, मोहम्मद का आना भी मुबारक। आए जमीन के ऊपर बरकतें और रहमतें आ गई, गए जमीन के नीचे बरकतें और रहमतें आ गई। आना भी मुबारक, बोलो जाना भी। कौन कौन हमारे नबी से मोहब्बत करता है? सब करते हैं ना? ऐसा धीरे धीरे मत बोलो, बोलो हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे। जोर से पहले बोलो करते थे, करते और करते। अरे पूरा मजमा साथ में कह दे मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोलना मुस्तफा का दामन। अरे बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तजा का दामन, आका का दामन, मोहम्मद का दामन। अल्लाह की कसम, मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, उनके दामन से बढ़कर भी कोई दामन नहीं। सही में अगर आप अपने स्टेटमेंट में सच्चे हो ना, हम जन्नती हैं इंशाअल्लाह।
ایک بار پھر بول دو نا، مصطفیٰ کا دامن. اب ساتھ میں بولو گے نا میرے کو اچھا لگے گا. بولو نا، بولو گے نا انشاءاللہ. ہاں ہمارے نبی، سنو بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. زور سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ سبحان اللہ بولتے جائیں گے، اللہ اکبر بولتے جائیں گے نا انشاءاللہ. ایک ایک جملہ اتنا پیارا ہوگا، آپ سبحان اللہ بولو گے. سبحان اللہ بولنے میں نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی لکھنے کا پرچہ ہے. آسمان پہ ہمارا چرچا ہی چرچا ہے. شروع کرے ساتھ میں آپ سبحان اللہ بولے اور میرے سوال کا جواب دیتے جائے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ارے پورا مجمع نہیں بولے نہیں، اسی نہیں پہ تو اللہ جنت کی ہاں کرے گا. ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے پروفٹ سے بڑھ کر کوئی پروفٹ. ساتھ میں بولے نا، ہمارا نبی وہ نبی. بولو ساتھ میں بولو، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، وہ تمہارا نبی، وہ میرا نبی، وہ ہمارا نبی، وہ امت کا نبی. ارے ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ارے اللہ کی قسم، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، یوں اشارہ کرے، یوں اشارہ کرے. اللہ کی قسم ہمارا نبی اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے. ہر درخت، ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. بہت دھیرے بھائی بولو نا سبحان اللہ. ارے ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، دھوم مچے گی. بولو انشاءاللہ. ہمارا نبی وہ نبی کعبے کے پاس پہنچ گئے. بولو کہاں پہنچ گئے؟ ہمارا نبی وہ نبی کعبے کے پاس پہنچ گئے. سارے کعبہ کے چودھری، سارے کعبہ کے بڑے لوگ آسمان سے پانی مانگ رہے. ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی نے آ کر کہا، مکہ والو تم پیچھے آ جاؤ، محمد کو آگے آنے دو، محمد آگے آتا رہے گا، اللہ آسمانوں سے پانی برساتا رہے گا. بات ختم نہیں ہوئی، بالکل نعرہ تکبیر زور کا ہونا چاہیے. بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات ابھی ختم نہیں ہوئی. سننا، سارے مکہ والے پیچھے آ گئے. کعبے کے پاس ہمارا نبی، بولو کعبے کے پاس ہمارا. سارے مکہ والوں نے کہا، محمد مانگ لے، پانی مانگ لے، تو نے وعدہ کیا تھا میں آگے ہو جاؤں گا، پانی آئے گا. ہمارے نبی نے فرمایا، نا ایسے پانی نہیں آئے گا، تم میری طرف دیکھتے جاؤ. سارے مکہ والوں نے محمد کو دیکھا. ہمارے نبی، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ بالکل سننا، پورے واقعے پر نعرہ تکبیر زوردار انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. سارے مکہ والوں نے ہمارے نبی کو دیکھا. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ اپنا میرے دوستوں لکھا ہے کہ علامہ رومی نے جب یہ منظر کھینچا، بہت سونے خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا، جو رومی بولا تو بھی بول لے، اس کو جنت، تیرے کو بھی جنت. سبحان اللہ. ساتھ میں بول دو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی مبارک بھی بتا دیتا، میں پانی بتا دیتا. علامہ رومی نے فرمایا، خسف القمر علماء پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ میں. اتنا پیارا شعر علامہ رومی نے بیان کیا. خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجهہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. علامہ رومی
فرماتے میرا محبوب تو ایسا محبوب ہے چاند کی طرف نظر کرے چاند بھی شرما جائے اور میرا نبی جنگلوں میں چلے پتھر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی بالکل پکی بات. اب میں جو بات لے کر جا رہا ہوں نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا, آپ کا اندر کا ضمیر کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. جب حضرت آدم علیہ السلام آئے, جب حضرت آدم علیہ السلام آئے, اللہ نے فرمایا میرا آدم میں نے صفی اللہ بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام آئے, اللہ نے فرمایا میں نے نجی اللہ بنا دیا. حضرت یونس علیہ السلام آئے, اللہ نے فرمایا میں نے صاحب الحوت بنا دیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے, اللہ نے فرمایا میں نے صاحب المملکہ بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے, اللہ نے فرمایا میں نے صدیق اللہ بنا دیا. حضرت ابراہیم آئے, اللہ نے فرمایا خلیل اللہ بنا دیا. حضرت اسماعیل آئے, اللہ نے فرمایا نبی اللہ بنا دیا. حضرت موسیٰ آئے, اللہ نے فرمایا کلیم اللہ بنا دیا. حضرت عیسیٰ آئے, اللہ نے فرمایا روح اللہ بنا دیا. جب ہمارے نبی کی باری آئی, اللہ نے کہا محمد آجا تجھے حبیب اللہ بنا دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ابھی بات پوری نہیں ہوئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ کیا فرق ہے, فرق کیا ہے, واٹ از ڈفرنس. اللہ تو نے اگر حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا, اللہ تو نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, اور میں حبیب اللہ ہوں. واٹ از ڈفرنس, اللہ فرق کیا ہے. اللہ نے کہا میرا محبوب بہت بڑا فرق ہے, کسی کو کلیم اللہ, کسی کو ذبیح اللہ, کسی کو خلیل اللہ, کسی کو روح اللہ. اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو حبیب اللہ, یہ مطلب ہے اللہ خود تجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے امید ہے آج انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکا وعدہ نا, پکا وعدہ. میں آ رہا ہوں مفتی, یہ جتنا خوش ہو رہے ہیں نا میں آ رہا ہوں. توا گرم ہو رہا ہے, میں روٹی پکانے بہت جلدی آ رہا ہوں. بھارت نگر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, یہاں شب برات میں بہت مرتبہ آیا. ایک سوال آپ سے پوچھوں, آپ میرے کو جواب دو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. مفتی حضرت صاحب میں ان سے پوچھ رہا ہوں, دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں, سب سے اچھی زبان کون سی؟ آواز نہیں آ رہی. عربی. سب زبانیں اچھی, بولو ساتھ میں بولو, سب زبانیں اچھی, چاہے اردو ہو, ہندی ہو, مراٹھی ہو, فرینچ ہو, انگلش ہو, یونانی ہو, سریانی ہو, عبرانی ہو, سب زبانیں اچھی. اللہ نے ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں ایک زبان کے ساتھ بھیجا, لیکن یہاں معاملہ سب زبانوں کا نہیں ہے. سب سے اچھی زبان کون سی؟ بولو بولو بولو. عربی. بھائی آپ کا جواب صحیح تھا, کائیں کو گھبرا رہے ہو, بولو نا. سب سے اچھی زبان, سب زبانیں اچھی, لیکن سب سے ٹاپ لیول کی زبان کون سی؟ عربی. عربی. کیوں؟ میرے ساتھ میں بولا عربی, بولا عربی. سب سے اچھی زبان عربی کیوں؟ ساتھ میں بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی زبان پسند ہے؟ عربی. عربی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی زبان پسند ہے؟ عربی. صحابہ کی زبان ہے, بولو صحابہ کی زبان عربی, تابعین کی زبان عربی, تابعین کی زبان عربی, اولیاء کرام کی زبان عربی, قبر کی زبان عربی, حشر کی زبان عربی, حشر کی زبان عربی, الصراط کی زبان عربی, قیامت کی زبان عربی, حساب و کتاب کے میدان کی زبان عربی, قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی. اللہ کی قسم ہم جنت میں جا رہے تو جنت کی زبان بھی عربی. ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. اور عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے, ختم کہاں پر ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الف سے. ارے تو بچے کو بھی معلوم ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ان کو بھی معلوم ہے. بولو نا, عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی؟ الف. الف الف الف. ختم کس پہ ہوتی؟ بیٹا تو بتا دینا, دیکھیے بچہ بتا رہے, شرم کرو میرے دوستوں. بولو نا, عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی, ختم کس پہ ہوتی؟ برابر بول رہے ہو نا. عربی زبان starts from الف الف and on یا پڑھو میرے سامنے. الف الف با تا تا جیم ہا خا دال دال را تا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. بھائی صحیح پڑھا غلط پڑھا؟ اے بچے صحیح پڑھا. میرے کو بھی زمانہ ہو گیا تکتیب پڑھ کے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. مفتی حضرت صحیح پڑھا نا, الف سے لے کے
اللہ کی قسم ہے بھارت نگر والوں، آج اپنا ایمان تازہ کرو. عربی زبان شروع ہوتی ہے الف، ختم ہوتی ہے. آپ کوئی بھی حرف کو چنو، پک اپ کرو، ہمارے نبی کا نام ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی حرف کو پک اپ کرو، مصطفیٰ کا نام اندر ہے. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں ہے، اس کے ہر حرف میں مصطفیٰ کا نام ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. سبحان اللہ. بولو نا بھائی، عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، اور اس کے ہر حرف سے مصطفیٰ کا نام، تاکہ اللہ بتائے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. سبحان اللہ. الف سے لے کے یا تک ہمارے نبی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ موبائل کے سارے فنکشن معلوم ہے؟ ٹی وی سیریل معلوم ہے؟ کون سی پکچر ہٹ جاتی معلوم ہے؟ کون سی ہیرو کون سا ہیروئن سب معلوم ہے؟ اللہ نے ہم کو اس کے لیے پیدا کیا. کیا زندگی بنائی ہے میرے دوستوں. یہ یاد کر لیتا جنتی ہو جاتا ہے. بولو ہو جاتا نا. الف سے لے کر یہاں تک ہمارے نبی کا نام. فار ایگزامپل الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. پورا مجمع بولے گا احمد. اور احمد ہمارے نبی کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. فار ایگزامپل الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بولو بشیر. قرآن نے کہا کہ نہیں ہمارے نبی کو بشیر کہا کہ نہیں؟ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ. میرے پیارو الف سے لے کے یہاں تک چلے جاؤ، صرف نبی کا نام ملے گا. اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان اگر اس سے اوپر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے ناموں کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. سبحان اللہ. ساتھ میں بولو نا بھائی، الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. ارے میں نے بتا دیا. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا. زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. ارے سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. عین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. قاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لعیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. آ سے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. سبحان اللہ. بول دو اب تو بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہے. میرے پیارو ایک بات آپ کو کہہ دوں، ایک واقعہ سنا دوں. مفتی افضل صاحب اجازت ہے نا؟ 10:30 میں دیکھ رہا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں گھر میں جھگڑا نہیں کروں گا. مفتی افضل نے اتنی وارننگ دی 10:30 کے اوپر. مفتی صاحب فیملی کے ساتھ رہتے ہو؟ اللہ بہت برکت دے. آپ کے بھائی آ گئے کہاں ہیں جی؟ مفتی صاحب کے بھائی کون آپ ہیں؟ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ میرے بہت بڑے فین ہوں، لیکن مفتی صاحب کی وارننگ دیکھ کے میں ان کا فین بن گیا. ہمارے مفتی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے نقش قدم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. دعوت سے بولو نا آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار. میرے پیاروں آپ کو جو میں بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ مفتی صاحب ان کو آ رہے ہیں سمجھ میں؟ یہ آدمی کو جب سمجھ میں نہیں آوے تو کچھ کا کچھ کرتا ہے. معلوم ہے آپ کو ایک بچہ تھا، بچہ 8 سال کا. کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ تھا. اس کو پیشاب آوے نا تو گھر میں آوے اور بولے ممی ممی میرے کو شیشی جانا ہے.
कहाँ जाना है? शीशी। माँ को मालूम है, माँ ने ट्रेनिंग की थी, माँ को मालूम है उठा के सीधे बाथरूम में, हाँ पेशाब कर ले भाई, पेशाब कर ले। एक दिन सारे मेहमान बैठे और मेहमान के बीच में वो आया, मम्मी 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 मेरे को शीशी जाना है। हम माँ ने पेशाब तो करा, माँ ने कहा शर्म नहीं आती सारे मेहमानों के बीच में शीशी शीशी करता है। कहा माँ तूने तो मेरे को सिखाया, तो मैं वही बोलूंगा ना। माँ ने तमाचा मारा, कैसा मेहमानों के सामने नहीं बोलेगा। तो कहा रोते रोते का मम्मी फिर क्या बोलेगा, पेशाब आवे तो क्या बोलेगा? मम्मी ने कहा ऐसा बोलने का, मेरे को गाना गाने का है, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे को गाना। अब उसकी आदत हो गई, जब भी घर में आवे मम्मी मेरे को गाना गाना है, माँ उठा के सीधे बाथरूम में, दुनिया ऊपर से गावे तू नीचे से गा, लेकिन वो गाना गावे। अरे बोलो वो गाना, यानी मतलब पेशाब। अब एक मतलब पिकनिक पे, अरे बोलो कहाँ चला? पिकनिक पे टीचर लोग सब लेके थे पिकनिक पे। रात को 2 बजे टीचर को उठाता है, टीचर ने कहा क्या हुआ? मेरे को गाना गाना। टीचर ने कहा बेटा रात के 2 बजे, सुबह में 8 बजे। बोला अच्छा ठीक है गया। अरे बच्चे को पेशाब लगी, 2:30 बजे वापस आया, टीचर गाना गाने का। टीचर ने कहा आई टोल्ड यू टुमारो मॉर्निंग 8 AM, सुबह में 8 बजे गाना गाने का है। टीचर बहुत जोर का गाने का है। टीचर ने कहा जितना जोर का गाना गाना हो, सुबह में गाना का बहुत जोर से गाने का है। टीचर को गुस्सा आया, कहा मेरे कान में गाले। गाया होगा उसने गाना, समझ में नहीं आ रहा तो कहां का कहां आदमी चला जाए। आपको तो समझ में आ रहा है ना, तो सही बोलो, ईमान से बोलो, नबी से मोहब्बत करते हो? यानी हाँ बोलो ना, नबी से मोहब्बत करते हो ना? मोहब्बत का मतलब बता दूं? मोहब्बत, अच्छा एक बात मैं टाइम भी देखता रह रहा हूँ। हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत? जोर से, हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं ना। आज अभी मैं बयान से पहले आया, कोई नाते पाक हो रही थी ना, बहुत अच्छी माशाल्लाह। कौन पढ़ रहा था? जो भी पढ़ रहा था अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज मैं आपको एक नात सुना रहा हूँ, सुनोगे? नात सुनोगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं इस नात वो सुनाऊंगा, जबान मेरी होगी, लेकिन नाते पाक है हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और वो भी नाते पाक का पस मंजर, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बोलो साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? उसका बैकग्राउंड क्या है कि रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा। हजरत आयशा हमारी माँ, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो क्या फरमाती है? रात का सन्नाटा। अरे रात का सन्नाटा का मतलब 2, 2:30, 3 बजे होंगे, जो भी बजे होंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मेरे घर में चिराग नहीं, मेरे घर में तेल नहीं। और हजरत आयशा फरमाती मेरे घर में इतना अंधेरा कि मुझे मेरा हाथ भी नजर ना आवे। हजरत आयशा फरमाती रात को मुझे मेरा हाथ नजर ना आवे। अचानक हजरत आयशा कहती है मेरे घर में उजाला होने लगा, अरे मुझे दीवार नजर आने लगी, अरे मुझे घर का दरवाजा नजर आने लगा, अरे मुझे मेरा हाथ नजर आने लगा। हजरत आयशा कहती मैं घबरा गई, आधी रात को अचानक उजाला कैसे हुआ? हजरत आयशा फरमाती मैं उठी, आगे बढ़ी, उजाला नहीं था, मेरे नबी घर में तशरीफ ला रहे हैं। मेरे नबी के चेहरे अनवर का जमाल ये था कि मेरे नबी के चेहरे अनवर से पूरा घर जगमगाने लगा था। सुनो उस वक्त हजरत आयशा ने जब हमारे नबी के चेहरे के हुस्न को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो क्या हुस्न और क्या जमाल होगा कि हजरत आयशा कह पड़ी अल्लाह के रसूल आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आप बोलो तो आपकी शान में मैं कुछ पढ़ूं, आप बोलो तो आपकी शान में मैं कुछ। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर फरमाया आयशा पढ़ो। हजरत आयशा ने 4 जुमले पढ़े। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया आयशा मैं तुझे उतना खुश न कर सका, उससे ज्यादा तूने मुझे खुश कर दिया। हमारे उलमा लिखते हैं कि हजरत आयशा ने जो 4 जुमले पढ़े नबी की शान में, काश कोई अच्छे अंदाज में पढ़े और सुने। अगर आयशा को जन्नत का वादा है इंशाअल्लाह हमको भी जन्नत का वादा है इंशाअल्लाह। सुनना वो 4 जुमले सुनना है आपको। हजरत आयशा ने कब पढ़ा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मेरे नबी रात के अंधेरे में आए, आपके आने से आपके चेहरे अनवर से मेरे घर में उजाला हो गया, मेरा घर जगमगाने लगा, मेरा घर चमकने लगा। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आपकी शान में कुछ पढ़ो? हमारे नबी ने फरमाया बेशक आयशा पढ़ो। हजरत आयशा ने कितने जुमले पढ़े? साथ में बोले ना कितने जुमले पढ़े? हजरत आयशा ने पहला जुमला पढ़ा लना शमसुन वलिल आफाक़ि शमसुन। सुभान अल्लाह। हर
جملے پر سبحان اللہ بولو بھائی. آپ کو عربی نہیں سمجھ میں آوے سبحان اللہ بولو. لیکن حضرت عائشہ نے اتنے اچھے انداز میں فرمایا. کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اندھیری رات میں نبی کے جگمگانے والے چہرے کو دیکھ کر فرمایا اے میرے نبی پرمیشن ہو تو میں کچھ کہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول عائشہ بول. ہماری ماں حضرت عائشہ نے پہلا شعر پڑھا لنا شمس وللآفاق شمس. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول. حضرت عائشہ نے فرمایا ایک آسمان پہ آنے والا سورج ہے, ایک میرے گھر میں نکلنے والا سورج ہے. ایک آسمان پہ آنے والا سورج ہے, ایک میرے گھر میں آنے والا سورج ہے. حضرت عائشہ فرماتی شمسی خیر من شمس السماء. حضرت عائشہ فرماتی آسمان کے سورج میں وہ روشنی نہیں جو میرے گھر کے سورج میں روشنی. آسمان کے سورج میں وہ روشنی نہیں جو میرے گھر کے سورج میں روشنی ہے. کیوں شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. آسمان والا سورج دن میں نکلتا, بولو آسمان والا سورج دن میں نکلتا, اجالے میں اجالا کرتا, روشنی میں روشنی کرتا. لیکن میرا محمد آنے والا سورج اندھیرے میں آتا, ہزاروں بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کر دیتا. اب تو محبت کرو گے نا انشاءاللہ. ابھی تو بہت داستانیں باقی ہیں, کبھی پھر آئیں گے بھارت نگر انشاءاللہ. لیکن اب تو میں وصولی پر آؤں نا انشاءاللہ. ہاں بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک بات اور بتا دوں, جب بات آئی ہے تو بتا دوں. ٹائم ہے نا مولانا, تھوڑی دعا مختصر کریں گے. لیکن آج موقع آیا ہے نا, یہ بالکل کریم میرے کو ملا ہے, میرے کو ایک کریم لے کے چلنا ہے. دودھ پہ آپ محنت کرنا, ملائی میں لے کے چلے جاؤں. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھو نا, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ, بولو کن کے ساتھ, حضرت عمر کے ساتھ اللہ کے رسول کوئی جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ارے کچھ کام ہوگا, جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب دور ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے, دور ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے, اور بالکل گاؤں کا رہنے والا, دیہاتی, بدو, عربی, اور سر پہ بڑا پگڑ, میلے میلے کپڑے, اور اونٹ پہ آ رہا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا عمر انظر انظر, دیکھو دیکھو. عمر نے کہا جاہل ہے, دیہاتی ہے, عربی ہے, بدو ہے, پگڑ باندھ کے آیا ہے, بالکل جاہل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے اس لیے نہیں دکھایا کہ تم انٹروڈکشن دو, میں نے تو اس لیے دکھایا کہ میں جا رہا ہوں اس کو کلمے کی دعوت دینے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول, میں کلمے کی دعوت دینے. حضرت عمر نے کہا محلن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے کہا گاؤں کا ہے, دیہاتی ہے, عربی ہے, بدو ہے, ارے آپ اس کو کلمے کی دعوت دو گے, اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں, گالی بکے گا, مارے گا, پیٹے گا, اس کے ساتھ الجھنے کا. ہمارے نبی قربان جاؤ اللہ کی قسم کیا محبت کرتے تھے. عمر کی طرف دیکھ کر کہا مارے گا, مار کھاؤں گا, گالی دے گا, میں گالی کھاؤں گا. مجھے یہ گوارا ہے کہ میں گالی کھاؤں, مجھے یہ گوارا ہے کہ میں مار کھاؤں, مگر میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں. میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا. اور پھر ہمارے نبی نے کہا عمر اگر تمہیں نہیں اچھا لگتا تم کھڑے رہو, میں جا کے بات کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. ہمارے نبی گئے, وہ کس پہ آ رہا ہے؟ دیہاتی اونٹ پہ. ہمارے نبی نے اس کی اونٹ کی رسی کو پکڑا اور بڑے پیار سے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ ہم سب کا معبود ہے, وہ ہمارا مسجود ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا میں محمد, میں اللہ کا رسول, میں اللہ کا نبی, جبرائیل میرے پاس آوے, قرآن میرے اوپر اترے. اس
نے گالیاں بکنا شروع کیا، لیکن ہمارے نبی سنتے گئے، میں اللہ کا رسول۔ ارے ہم لوگ تو اونٹ کو بٹھا کے اترتے نا، وہ تو دیہاتی تھا، سیدھے اونٹ پہ سے چھلانگ لگایا، نیچے آیا اور نیچے آ کر کہا انت محمد، تم محمد ہو۔ ہمارے نبی نے کہا ہاں میں نے وہاں گاؤں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے گاؤں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا، اور کیا کہتا معلوم کیا کہتا؟ محمد خوش ہو جاؤ کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے، ورنہ قتل کر دیتا، ورنہ قتل۔ بازو میں کون تھے؟ بولو نا کون تھے؟ آئے کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، بولو تو 2 ٹکڑے کر دوں۔ بھائی حضرت عمر ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، بولو تو اب بھی گرا دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر، پھر اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھ لے، تو گاؤں سے آیا ہے، کلمہ پڑھ لے، جنت میں جائے گا، اور نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اس کو آیا غصہ، بولو اس کو آیا غصہ، سیدھے اونٹ پہ چھلانگ لگا کے گیا، اور وہاں سے ایک بڑا ٹھیلا لا کے زمین پہ پٹکا، اور ٹھیلے میں سے مردہ جانور نکالا۔ کس کو نکالا؟ مردہ مرا ہوا خون میں لت پت جانور۔ اور کیا کہا محمد یہ مردہ ہے، مردہ، میں شکار کر کے آیا، شکار کر کے، یہ خون میں لت پت ہے، یہ میرے فیملی کی روزی ہے، میں اس کو شکار کر کے آیا، اگر تم محمد سچے نبی ہو زندہ کرو، کرو زندہ کرو۔ حضرت عمر پھر آگے آ گیا اور کہا اے بھائی، میرا نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آیا، میرا نبی دنیا میں امت کی ہدایت کے واسطے آیا ہے۔ بولو بے شک، بولو صحیح نا؟ ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہدایت۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر آگے آئے، کہا میرا نبی اس لیے نہیں آئے کہ مردے کو زندہ کرے۔ پھر ہمارے نبی نے حضرت عمر کو پکڑا، عمر پیچھے آؤ، آج اگر یہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ مردہ بھی زندہ ہوگا۔ ارے سنو میرے بھارت نگر والوں، وقت کم ہے، ہمارے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ مردہ بھی زندہ ہوگا۔ اللہ کی قسم زندہ ہو گیا، بولو زندہ۔ اچھا جیسے زندہ ہو گیا، وہ کون تھا وہاں پہ؟ کون تھا؟ دیہاتی۔ اس نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، میں شکار کر کے آیا تھا، خون میں لت پت تھا، اچانک اس میں روح آ گئی اور یہ زندہ ہو گیا اور سارا بدن کا خون ختم ہو گیا، تو وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میں مان گیا، میں مان گیا، میں مان گیا، میں مان گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب تیرا بولنے کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بولنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کس کے بولنے کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ یہ جانور کا، جو اللہ کے حکم سے۔ ہمارے نبی نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جس اللہ نے تجھے زندہ کیا بتا من اللہ، اللہ کون ہے؟ Who is اللہ؟ بتا اللہ کون ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، وہ جانور نے اللہ کے بارے میں 4 جملے بولے ہیں۔ کتنے جملے بولے؟ نہیں بولو نا، کتنے جملے بولے؟ کاش کہ یہ جملے وہ جانور کو یاد ہے، ہم کو یاد ہو جاوے۔ کتنے جملے بولے؟ وہ جانور نے پہلا جملہ بولا اللہ کے بارے میں، ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے پہلا جملہ بولا الذی فی السماء عرشہ، سبحان اللہ۔ وہ جانور نے کہا پہلا جملہ کا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ نمبر 2، پہلا جملہ سمجھ گئے نا؟ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ۔ جانور نے 4 جملے بولے، پہلا جملہ بولا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا کنٹرول اور حکومت زمینوں پر ہے، سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو جنت میں اپنی رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے۔ کتنے جملے بولے وہ جانور؟ وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میرا جانور زندہ بھی ہو گیا اور اللہ کے بعد۔ ہمارے نبی نے کہا تو خاموش رہے، ابھی اس نے یہ بتایا اللہ کون ہے، اب یہ بتائے گا محمد کون ہے۔ اب یہ جانور بتائے گا محمد کون ہے۔ ہمارے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ اللہ جس نے تجھے زندہ کیا، یہ بتا من انا، who am I، میں کون ہوں، میں محمد کون،
وہ جانور نے پھر اپنا چہرے کو اٹھایا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی کتنے جملے بولا. ارے سبحان اللہ بولو, بہت پیارے جملے. کتنے جملے بولا. ہاں وہ جانور کیا بولتا, پہلا جملہ بولا یا محمد انت رحمت للعالمین. وہ جانور کہتا اللہ کا رسول, اللہ نے پوری دنیا کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ جانور کہتا یا محمد انت سید المرسلین. وہ جانور کہتا اے اللہ کا رسول, اے اللہ کا رسول, سارے نبیوں کو اللہ نے مقتدی بنا کر بھیجا, محمد تجھے سب کا امام بنا کر بھیجا ہے. کتنے جملے ہو گئے. باقی 2 جملے ہمارے واسطے. وہ جانور نے ہمارے واسطے بولا ہمارے نبی کو کیا فرمایا, قد افلح من صدقت. سبحان اللہ. کامیاب ہو گیا. وہ جانور کہتا کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. وقد خاب من کذبت. برباد ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑ دیا. خیر وہ کون تھا وہاں پہ, دیہاتی. اس نے جب یہ سنا کہا میں سجدہ کروں آپ کو, میں آپ کو سجدہ کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, آؤ. عمر کھڑے تھے نا, عمر بھی تو بہت پریشان تھے. کہا عمر آ جا, تو میرے یہ سینے پہ لگ جا, تو آ جا یہ سینے پہ لگ جا. اور تینوں کو لے کر ہمارے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. سبحان اللہ. لیکن میرے دوستو جانور ہم کو بول کے چلا گیا. اب سچ بتاؤ نا, کون ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے ہو محبت؟ نہیں زور سے بولو نا, ہمارے نبی سے. میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہاتھ ایک بار اوپر کرو نا, اوپر کرو. اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محمد سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں. پکا وعدہ بھائی, آپ کا پکا وعدہ بھائی, پکا وعدہ. داڑھی کا نہیں, ایسا ڈھونگ نہیں کرنے کا. ڈھونگ ناٹ الاؤڈ ان شریعت. نو کمپرومائز ان شریعت, نو فارمالٹیز ان شریعت. اور شریعت از اے ریالٹی شریعت. داڑھی کا ہے. ارے دیکھو نا کتنے لوکنگ ہینڈسم, چارمنگ فیس, لوکنگ اسمارٹ. اچھا مفتی اسد معاف کرنا, میرے کو تو دکھتا ہے, آپ کو بھی دکھتا ہوگا. کتنے سارے لوگ نے داڑھی, اور کتنے لوگ کیسے معلوم ہے, اتنا عجیب و غریب مسلمان ہے, ویسی پٹی بنائے. میرے کو انگلینڈ میں ملا ایسا پٹی بنایا ہوا. میرے کو کہتا مولانا آئی ایم ہیئرنگ یور بیان فرام 4 years. سمجھ رہے ہو نا انگلش, 4 سال سے میں آپ کا بیان سنتا ہوں. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی, کیا تیرے گھر میں بارش نہیں ہوتی؟ تو میرے کو کیا بولا معلوم, ایسی پٹی داڑھی رکھا تھا. میرے کو کہتا دس از اوکے, دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے. ہاں آج کچھ لوگ اتنی داڑھی بناتے اور کہتے چلے گا. کیوں؟ جبریل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے ہوتے تو چلے گا. ایک میرے کو بولتا مولانا دس از فرینچ کٹ. ایک میرے کو بولتا دس از برٹش کٹ. میں بیان میں بیٹھا, میں نے کہا نو فرینچ کٹ, نو برٹش کٹ, دس از ایمان کٹ. ایک بات بولو, شریعت میں اپنی مرضی چلی. ہمارے نبی کی ایک مشت داڑھی. بولو ہمارے نبی کی ایک مشت داڑھی. ابو بکر ایک مشت, بولتے جاؤ بولتے, عمر, عثمان, علی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین ایک مشت داڑھی. ارے غوث پاک پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ایک مشت داڑھی. حضرت جنید بغدادی ایک مشت داڑھی. بابا فرید الدین ایک مشت داڑھی. خواجہ نظام الدین اولیاء ایک مشت داڑھی. ارے بولنا خواجہ معین الدین چشتی ایک مشت داڑھی. بابا فرید الدین عطار ایک مشت داڑھی. ہاں میرے دوستو دلی کے 22 خواجگان سب کی ایک مشت داڑھی. آپ لوگوں کا کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ داڑھی میں چلے, گھوڑا میں چلے. ایک بات ہے, ایک بات, یہ مفتی افضل صاحب مسجد کے امام ہے ماشاءاللہ. میں ان کو بولوں آج میں یہیں رہوں گا اور فجر کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھاؤں گا. مفتی افضل میرے کو بولیں گے ہاں مولانا قاری صاحب آپ پڑھاؤ, آواز بہت اچھی ہے, آپ پڑھاؤ نا, فجر کی نماز پڑھاؤ. میں فجر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤں اور میں مفتی صاحب کو کہوں مفتی صاحب کتنی رکعت پڑھاتے ہو روزانہ؟ مفتی صاحب نے کہا فرض 2 رکعت پڑھاتا. میں نے کہا نہیں, میں تو پہلی مرتبہ آیا 3 رکعت. مفتی صاحب پڑھانے دیں گے میرے کو؟
مفتی صاحب بولو نا. ارے میرے کو پڑھانے کیا نہیں دو گے, دروازے پہ کھڑا رہ کے لات مارو گے میرے کو, کہ یہ کیسا. اچھا میں اگر کسی وقت بھارت نگر میں جمعہ پڑھانے آؤں اور میں کہوں بھائی فرسٹ ٹائم آئی ایم کمنگ ان بھارت نگر فار جمعہ نماز, میں پہلی مرتبہ آیا, ارے تم لوگ ظہر کی 4 رکعت پڑھاتے ہو, مجمع کب ہوتا ہے؟ اور جمعہ میں مجمع ہوتا ہے تو کتنی رکعت پڑھاتے ہو؟ آج میں جمعہ میں آیا ہوں 4 رکعت پڑھاؤں گا. کوئی پڑھانے دے گا میرے کو؟ بولو کوئی پڑھانے دے گا؟ کیوں؟ شریعت میں اپنی مرضی چلتی نہیں, شریعت میں اللہ رسول کی مرضی چلتی ہے. ارے میں سچ بات ہوں, آپ لوگ عمرہ کرنے گئے ہوگے, حج کرنے گئے ہوگے, اللہ سب کو لے جاوے. آمین. کیا 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 پہننا پڑتا ہے؟ احرام. احرام میں آدمی کمفرٹیبل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, صحیح میں نہیں ہوتا ہے. بھائی احرام 2 چادر پہننے کا یا پٹا باندھنے کا, ارے کہاں سے کمفرٹیبل ہوگا؟ اور پھر 50,000 60,000 حاجیوں کے بیچ میں طواف کرنے کا, اور طواف کے اندر بھی چادر کو ادھر سے نکالنے کا, ایک چادر کو ادھر رکھنے کا. وہ طواف کرتے کرتے سوچتا اللہ یہ بھارت نگر میں شرٹ پینٹ پہن کے آیا ہوتا تو بہت اچھا طواف کرتا, ارے میں کرتا پیجامہ پہن کے آتا تو بہت اچھا طواف کرتا. اللہ کہتا مجھے تیرے طواف سے مطلب نہیں, میرے قانون سے مطلب ہے. احرام اتارے گا, عمرے کو تیرے منہ پہ پڑھ دوں گا. بتاؤ شریعت میں اپنی مرضی چلی؟ نماز میں اپنی مرضی نہیں, روزے میں اپنی مرضی نہیں, حج میں اپنی مرضی, داڑھی میں اپنی مرضی. یہ کہاں سے چلی؟ یہ سب ایسے ایسے بیٹھے, دیکھا دیکھا دیکھا, کیوں ایسا کہہ گو بھائی؟ بولو نا آج سے نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ. ارے میرے دوستو خواجہ مجذوب, آپ سنو نام سنو, اللہ کے بہت بڑے ولی, نام سنو گے تو آپ کو اچھا لگے گا. بولو نام کیا ہے؟ خواجہ مجذوب. بھائی بات ختم کر رہا ہوں, ساتھ میں سنو, بولو خواجہ مجذوب. سنو وہ کیا کرتے تھے, یوں بھائی یہ کیا ہے, یوں داڑھی پکڑتے تھے, یوں داڑھی پکڑتے تھے اور اپنے مریدوں کو کہتے تھے اللہ نے میرے کو معاف کر دیا, اللہ نے میرے کو. تو کسی مرید نے کہا حضرت یہ کیا داڑھی پکڑے اور اللہ معاف کرے تو ہم بھی داڑھی پکڑ لیں, اللہ معاف کرتا. کہا نہیں میں ایسے داڑھی نہیں پکڑتا, میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہے, اللہ میرے کو پوچھ رہا ہے اے خواجہ مجذوب کیا لے کر آیا, اللہ میرے کو پوچھ رہا ہے خواجہ مجذوب کیا لے کر آیا. میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے, صورت لے کے آیا ہوں, جیسے آیا ویسے آیا, محبت لے کے آیا ہوں, محبت لے کے آیا. میرے پیارو, اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی ادھر توجہ, ادھر میری طرف, وقت ختم ہو رہا ہے. میں مفتی افضل کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ اوپر دیکھ رہے ہو. مفتی صاحب 15 منٹ ہے, ٹھیک ہے نا, میں بالکل 10:30 10:30 بجے بات ختم کروں گا. لیکن آج ایک محبت کا امتحان ہے, کون میرے ساتھ دینے کو تیار ہے انشاءاللہ؟ نہیں اگر محبت اللہ کی قسم اگر کرتے ہو محبت تو ایک امتحان میں آ جاؤ. میں قسم کھا کے بولتا ہوں, یہ علماء گواہ ہیں, ہم یہاں جمع ہیں, اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع کرے. آمین. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.